السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضاہ لہ۔ برادران اسلام، سوال نیک لوگوں کے اولاد یا قریبی رشتہ دار عام طور پر اولیاء اللہ، مشائخ اعظام، خاصان خدا کے یا ان کے رشتہ دار محروم رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیان و توجہ۔ الجواب: عزیز من گرامی قدر، خاصان خدا کے، اولیاء کے، مشائخ اعظام کے قریبی رشتہ دار عام طور سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشعراء میں ہے 214 غالباً، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے۔ ابن عساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو درداء صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے، فتویٰ دے رہے تھے، مجلس کچاکچ بھری ہوئی تھی، ہر ایک کی نگاہیں آپ کے چہرے پہ تھی اور شوق سے سن رہے تھے، لیکن آپ کے لڑکے اور گھر کے آدمی آپس میں نہایت بے پرواہی سے اپنے باتوں میں مشغول تھے۔ کسی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ وہ سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کے اہل بیت آپ سے بالکل بے پرواہ ہیں، وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین ہوتے ہیں، اور ان پر سب سے زیادہ سخت باری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی بارے میں آیت وَأَنذِرْ سے تَعْمَلُونَ تک ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 55 میں، تو سورۃ الشعراء کی یہ آیت۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اولیاء پہ، متقین پہ، پرہیزگاروں پہ، خاصان خدا پہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والے، قریبی رشتہ دار، اس کے اہل بیت، اہل و عیال اس سے محروم رہتے ہیں۔ اور بہت سے بزرگان دین کی جب ہسٹری، تاریخ، سوانح عمری ہم پڑھتے ہیں تو یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔